بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ہر روز آپ خبروں میں سٹاک ایکسچینج کا ذکر سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آج سٹاک ایکسچینج اس سطح پر پہنچ گیا یا آج سٹاک ایکسچینج تاریخی بلندیوں پر ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے اور اس کے اوپر یا نیچے جانے سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج ایک طرح سے منڈی سمجھ لیں، ایک ایسی منڈی جہاں ملک کے اندر کام کرنے والی کمپنیوں کے شیئرز یا حصص بیچے اور خریدے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح غلہ منڈی میں اجناس خریدی جاتی ہیں۔ شیئرز یا حصص کو بھی سمجھ لیں، ہر ملک میں انڈسٹری اور کارپوریٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو اور عام آدمی یا چھوٹے انویسٹرز کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جا سکے۔ اس لیے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو مختلف قوانین پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اکیلے کوئی دکان یا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کو سول پروپرائٹرشپ کہا جاتا ہے۔ اکثر دکانوں پر آپ نے پروپرائٹر کا نام لکھا دیکھا ہوگا۔ اگر کاروبار بڑھانے کے لیے آپ کسی کو ساتھ ملاتے ہیں تو پھر آپ پارٹنرشپ کر لیتے اور کسی کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ پھر جب مزید کاروبار بڑھانا ہو تو مزید پارٹنر بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پارٹنرز کی تعداد 20 سے بڑھ جائے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا ہوگی، یعنی 20 سے زیادہ پارٹنر والے بزنس کو اب پارٹنرشپ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیں اور اگر اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں شراکت داروں کی تعداد 50 ہو جائے اور اس کے بعد اس میں کوئی اور بندہ شامل کرنا ہے تو پھر قانون کہتا ہے کہ اب یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں رہے گی بلکہ اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانا۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں شراکت داروں کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے ہزاروں ہوں یا لاکھوں، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ اس کی کل لاگت یا کیپٹل کو 10 روپے یا 100 روپے یا جس طرح کمپنی چاہے قانون کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ان حصوں کو حصص یا شیئرز کہا جاتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں یا گروپس نے یہ کمپنی بنائی ہے وہ اس کا کچھ حصہ عام پبلک کو آفر کریں اور ان کو بھی شراکت دار بنائیں اور وہاں سے کیپٹل اکٹھا کریں۔ تو عموماً نئی کمپنی بینکوں کے ذریعے جنرل پبلک کو یہ شیئرز آفر کرتی ہے۔ اس کو شیئرز کی پرائمری مارکیٹ بھی کہتے ہیں، جو اس کی بنیادی قیمت جسے فیس ویلیو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ قیمت جو اس شیئر کے اوپر لکھی ہے، اس شیئر کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، جیسے کسی نوٹ پر اس کی قیمت لکھی جاتی ہے، اسی قیمت پر فروخت کیے جاتے ہیں۔ یا پھر اگر کمپنی سمجھتی ہے کہ وہ اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے یا بہت اچھا چلنے کا امکان ہے تو وہ پھر اس جو فیس ویلیو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ پرافٹ پر وہ شیئر بیچ دیتی ہے، جس کو پریمیم کہا جاتا ہے۔ یا اگر کمپنی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اسے مارکیٹ سے پیسہ آسانی سے نہیں ملے گا اور اسے جو اس کی فیس ویلیو ہے 10 یا 100 روپے کا شیئر وہ نہیں بکے گا تو وہ اس پر کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتی ہے، یعنی 100 روپے کا شیئر 90 روپے میں یا 10 روپے کا شیئر 8 یا 9 روپے میں بھی بیچ سکتی ہے اور اس کو ڈسکاؤنٹ پر بیچنا کہتے ہیں۔ عام طور پر 500 شیئرز کی ایک لاٹ بنا دی جاتی ہے۔ 10 روپے کے حساب سے اگر ایک شیئر ہو تو اس لاٹ کی قیمت 5000 روپے بنے گی اور جو کوئی بھی عام آدمی خرید سکتا ہے۔ بینک کے ذریعے جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو کمپنیز جو ہیں سب سے پہلے 5,000 کی لاٹ والے لوگوں کو شیئر دے دیتی ہیں اور اگر وہاں سے شیئر بچ جاتے ہیں تو پھر جو زیادہ شیئر 500 سے لینا چاہتا ہے ان کو شیئر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہر وہ بندہ کمپنی کا اپنے حصے کا مالک بن جاتا ہے جس نے 5,000 یا اس سے زیادہ کے شیئر خریدے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسے پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پبلک سے مراد جنرل شیئر ہولڈر یا جنرل پبلک ہوتی ہے اور لمیٹڈ کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے۔ لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شیئر ہولڈر ہے اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوگی، اس کی ذمہ داری محدود ہوگی، یعنی اگر کمپنی نقصان میں چلی جاتی ہے یا کمپنی بند ہو جاتی ہے تو شیئر ہولڈر کا صرف وہ سرمایہ جو اس نے شیئر خریدنے پر لگایا تھا وہ ڈوب سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جبکہ دیگر کاروبار جیسے پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ میں اگر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا نقصان جو ہے اس کو بھی اسے برداشت کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، یا اسے اس کے نقصان کا ذمہ دار بھی قرار دیا جا سکتا۔ یعنی ایک پارٹنرشپ میں 1 لاکھ روپے کے 2 پارٹنر ہیں اور اگر نقصان 3 لاکھ کا ہو جاتا ہے تو جو 3 لاکھ لینے والے لوگ ہیں وہ 1 لاکھ تو دونوں سے لے لیں گے، لیکن اگر ایک پارٹنر نہیں دے سکتا تو دوسرے سے بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کہ فرم تھی تو آپ اپنی فرم کے یہ پیسے ہمیں دیں۔ وہ پارٹنر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو 50% کا پارٹنر تھا لہذا مجھ سے 50% ہی وصول کیا جائے، لیکن کمپنی کی صورت میں یہ سہولت آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اتنی انویسٹمنٹ کے ہی آپ ذمہ دار ہیں، اس سے زیادہ آپ سے وصولی نہیں کی جا سکتی۔ شیئرز کی قیمت کمپنی کی کارکردگی کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے اور بعض اوقات 10 روپے کا شیئر 1000 روپے کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال کمپنی جو منافع کمائے گی اس کا کچھ حصہ ان شیئر ہولڈرز میں تقسیم کر دیتی ہے جو فی شیئر اناؤنس کیا جاتا ہے
اور جس کو ڈیویڈنڈ بھی کہتے ہیں. تو بہت ساری اچھی کمپنیز ہیں جو ہر سال بہت اچھا منافع یا بہت اچھا ڈیویڈنڈ دیتی ہیں, تو آپ ان کے شیئر اگر خرید کر رکھنا چاہیں تو بطور انویسٹمنٹ رکھ سکتے ہیں, اور ہر سال اس کمپنی کے پرافٹ میں سے آپ کو حصہ ملتا چلا جائے. اب یہ جو آپ کے پاس شیئرز ہیں جو پرائمری مارکیٹ سے خریدے گئے یا کسی اور بندے سے, تو ان کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس منڈی یعنی اسٹاک ایکسچینج سے رابطہ آپ کو کرنا پڑے گا. جہاں پر بروکرز موجود ہوتے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اپنا کمیشن لے کر سودا کرا رہے ہوتے ہیں. منڈی ہو یا اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی, منڈی یا اسٹاک ایکسچینج کی جو کارکردگی ہے اسے جاننے کے لیے ایک انڈیکس بھی بنایا جاتا ہے جس کو پاکستان میں PSX 100 انڈیکس کہتے ہیں. 1991 میں اس کی جو بیس ویلیو تھی وہ 1000 پوائنٹ رکھی گئی. اسٹاک ایکسچینج کی وہ کمپنیاں جن کے شیئر زیادہ بک رہے ہوتے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کو ایک فارمولے کے تحت جج کیا جاتا ہے اور اسے کیلکولیٹ کر کے اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی یعنی PSX 100 انڈیکس بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے. اگر شیئرز نہ بک رہے ہوں یعنی منڈی میں کام کم ہو تو انڈیکس کم ہو جائے گا, اور اگر کاروبار زیادہ ہو تو انڈیکس اوپر چلا جائے گا, جیسا کہ آج کل آپ ہر روز خبروں میں دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتی ہیں, تو ایک طرح سے یہ پورے ملک کے کاروباری حالات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. شیئرز کی قیمتیں کئی فیکٹرز کی بنیاد پر اوپر نیچے ہوتی ہیں. کمپنی کی کارکردگی, ملکی معیشت کی مجموعی حالت اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی اور ان کی رائے, اس کے علاوہ ڈیمانڈ اور سپلائی بھی ان کی قیمت کے اوپر جانے یا نیچے آنے کی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد تقریباً اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتا رہا ہے یا بڑھتا رہا ہے, تو اس کا ایک ٹیبل ہم یہاں شیئر کر دیتے ہیں کہ اکتوبر 2014 میں اس جو تھے وہ 30,000 پوائنٹس پر یہ تقریباً پہنچا تھا. پھر اکتوبر 2017 میں اس نے 50,000 کی حد کو کراس کیا. اس کے بعد اگر اکتوبر 2020 میں دیکھیں تو دوبارہ یہ 30,000 پر آ گیا, اور اکتوبر 2023 میں پھر بڑھ کر یہ 50,000 تک پہنچ گیا, اور اکتوبر 2024 میں یہ 90,000 پوائنٹس کو کراس کر چکا ہے اور اب اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک نے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کم کیا تو ہو سکتا ہے یہ 1 لاکھ کی حد کو بھی آنے والے دنوں میں کراس. اب اگر آپ پاکستان کی معیشت پر نظر رکھتے ہیں اور تو اس میں پچھلے 10 سال کا اتار چڑھاؤ اس انڈیکس سے جو ظاہر ہو رہا ہے, یہ مہنگائی کے بڑھنے اور کم ہونے کا تناسب بھی اسی طرح سے ہوگا, اور بینکوں کی شرح سود بھی اسی طرح بڑی ہوگی یا کم ہوگی. اگر اسٹاک ایکسچینج بہتر ہے تو شرح سود نیچے آ جاتی ہے, اور اگر اسٹاک ایکسچینج اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو پھر بینکوں کی شرح سود اوپر بھی جا سکتی. اسٹاک مارکیٹ میں مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. سب سے عام جو طریقہ کار ہے وہ انفرادی اسٹاک کی خرید و فروخت اور ایک مخصوص فرم میں ملکیت کی نمائندگی کرنا ہے. ایک اور انتخاب یا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کریٹ کیے جاتے ہیں اور آپ ان فنڈز میں سرمایہ کاری کر دیتے ہیں جو سرمایہ کاروں کو مخصوص کمپنیوں کے شیئرز دینے کی بجائے انہیں ایک اس فنڈ میں, وہ جو فنڈ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف کمپنیز کے شیئرز خریدتے رہتے ہیں, اور پھر ان پہ جو پرافٹ آتا ہے یا ان کی سیل سے جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو پھر ان اپنے جو فنڈ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ایک خاص ریشو سے تقسیم کر دیتے ہیں. اس طرح سے یعنی آپ کا جو چھوٹا انویسٹر ہے اس کو مزید یہ ایک طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کمپنی کے اسٹاک اگر خریدتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اس سے زیادہ نقصان ہو جائے. تو جب ایک فنڈ ہوگا وہاں پر جو ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوں گے وہ مختلف کمپنیوں کے شیئرز خرید رہے ہوں گے, تو کہیں سے نقصان ہوتا ہے تو کہیں سے پرافٹ ہو جائے گا, تو اوورآل یعنی جو فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں انہیں پرافٹ ہی ہوگا اور ان کے نقصان کو منیمائز کیا جائے گا. اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے وقت رسک ضرور ہوتا ہے کیونکہ متعدد جو آپ کے حالات ہیں وہ آپ کے ایسیٹس یا کمپنی کے شیئرز کی ویلیو کو تبدیل کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں. اسٹاک طویل مدت میں پیسہ جمع کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی. یہاں پہ میں نے لفظ اسٹاک استعمال کیا, شیئرز کو بعض اوقات اسٹاک بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے تاریخی طور پر اہم منافع کمایا ہے. نتیجہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کی معیشت کو نمایاں طور پر جو بھی اسٹاک مارکیٹ کا یعنی یہ ہے وہ معیشت کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے, اور سرمایہ کاری اور سرمایہ میں اضافہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کمپنیوں کو سرمایہ تک رسائی فراہم کر کے انوویشن اور کمپنی کی ترقی میں سہولت فراہم کرتی ہے. کسی بھی ملک کی اسٹاک مارکیٹ اس ملک کی معاشی حالت کی آئینہ دار ہوتی ہے, جہاں اسٹاک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عام طور پر ایک مضبوط اور پھیلتی ہوئی معیشت کا اشارہ دیتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ عالمی معیشت کے لیے ایک پیچیدہ اور کمپیٹیٹو بزنس ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک کی تجارت رسکی ضرور ہے, لیکن یہ پیسہ کمانے اور معیشت کو آگے بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ کی سرمایہ کاری کی مہارت کتنی ہے, یا آپ اس حوالے سے کوئی ڈگری رکھتے ہیں یا آپ کو اس کے لیے بالکل نئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ جو بنیادی اصول ہیں جن کا ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ذکر بھی کیا ان کو سیکھنا آپ کے جو مالی اہداف ہیں, جو آپ کے انویسٹمنٹ ٹارگٹس ہیں
ان کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری اور اہم کام ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔